میں دے کے تیری راہ میں سب دولت دنیا، سمجھا کہ کچھ اس کے سوا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ بھائیوں، توحید کے بعد اب دیکھنا ہے کہ شرک، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے شرک اکبر پہ اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا شرک اصغر پہ ہے۔ فرمایا، صحابہ پوچھتے آقا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ بھائیو اب آؤ سوچیں ہم کہیں اس میں ہم مبتلا تو نہیں؟ غور فرماؤ، یہ شرک اصغر ہے، اور شرک اکبر جس نے بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وضع الشیء علی غیر محلہ فہو شرک، کسی چیز کو اس کے مقام سے اٹھا کے، اس کی اصل جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ جانا جو جہاں کا وہ اہل نہیں ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے پیدا کیا، ہمیں خوبصورت بنایا، زندگی دی، توانائی دی، اگر اس کی ذات اور صفات میں ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، یہ دیکھ لینا جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اسلام کا نعرہ بھی لگائے جا رہے ہیں، نام نہاد مسلمان بھی ہیں، مگر ہم درباروں، مزاروں، قبروں میں جا جا کے وہ دیکھو ذرا سوچو کیا کر رہے ہیں ہم۔ یہ بات ذہن نشین فرماؤ بھائیو، خود غور فرماؤ، غور۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ذرا سوچو کیا ہے۔ بند کرو، بند کرو، بند کرو۔ قبروں کا احترام مگر سجدہ حرام۔ بھائیو یہ سوچو، ہم چونکہ اہل وفا ہیں، ہم اہل وفا ہیں اور وفا کرتے رہیں گے، حق اپنی شرافت کا ادا کرتے رہیں گے، ہم پہ وہ لگاتے رہیں الزام ہزاروں، ہم ان کے لیے پھر بھی دعا کرتے رہیں گے، چونکہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے نعرہ حق بلند کرنا ہے، جان کی پرواہ۔ فرمایا حق کہتے جاؤ، کڑوا لگے کسی کو، یہ بات